دین کو پڑھا جائے گا، خوب پڑھا جائے گا، لیکن مقصد آخرت نہیں رہے گا۔ آج مدرسوں کی کمی نہیں، مکتب کی کمی نہیں، بہت ہیں، لیکن دین کے لیے نہیں، دنیا کے لیے پڑھا جا رہا ہو۔ ہمارے ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کی نیت بھی یہی ہوتی ہے۔ ہم خود مدرسہ چلاتے ہیں، جب کوئی بچہ بار بار بھاگ جاتا ہے تو ہم اس کے باپ کو، ذمہ داروں کو بلاتے ہیں، بھائی لے جاؤ، یہ ٹکتا نہیں، بار بار بھاگ رہا۔ تو ہاتھ جوڑ کر مول صاحب کوئی بات نہ، پٹ کے رکھ، روٹی سبزی نکال کھائے گا، کچھ تو پڑ جائے گا، میاں جی بن جائے گا، روٹی کر۔ اب بتاؤ نیت یہ ہے، یوں نہیں کہ مول صاحب 2-4 سال اور پٹ کے رکھو، گئی کلمہ نماز کا ہو جائے گا، کچھ سمجھ جائے گا، مول صاحب بنے مت بنے کم سے کم دیندار تو رہے گا، یہ نہیں، روٹی نکال کھائے گا۔ یہ تو علم لغیر الدین، دین کو دنیا کے لیے پڑھا جا رہا ہو، یہ تو عام نشانی ہے۔ اب سنو خطرناک نشانی جن کو آپ سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ارشاد فرما اذا اطاع الرجل زوجته وعق امه، دو نشانیاں ہیں۔ جب تم دیکھو کہ آدمی مرد اپنی بیوی کا کہنا مانتا ہے اور ماں کی نافرمانی کرتا ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، اور جتنے بوڑھے ہیں انہیں ایک دم سے ٹھنڈک سی لگی ہوئی، با مول صاحب صحیح کہہ رہے ہو، سب دکھ پائے ہوئے ہیں، سب دکھ پائے ہوئے ہیں، تمہارے جنے ہوئے، تمہاری تربیت پائے ہوئے، آج ان کی شادی کر دی تو ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، بیوی کا ہر کہنا مانتا ہے، ماں کا کوئی لحاظ نہیں۔ نبی نے فرمایا ایسا دور آئے گا کہ جب ایسا ہونے لگے تو سمجھ لینا قیامت بہت دور نہیں ہے، بڑا بگاڑ دور نہیں ہے۔ اذا اطاع الرجل زوجته، جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے، اس کی بات کو مانے، وعق امه، اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اور ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی، بڑے کبیرہ، بڑے بڑے کبیرہ کبیرہ جو گناہ ہیں ان میں اہم اور تیسرا نمبر کا گناہ ہے، تیسرا نمبر کا بڑا گناہ ہے۔ میں اس موضوع پر نہیں جاؤں گا، صرف ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کو سناؤں۔ دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ چلے 4 مہینے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی والے بیٹھے ہیں، سنو نبی نے ارشاد فرمایا قل لعاق والديه يفعل ما يشاء فإن مصيره إلى النار، ماں باپ کے نافرمان سے کہہ دینا، ماں باپ کے نافرمان کو خبر سنا دینا کہ چلہ لگا، 4 مہینہ لگا، سال میں جا، خانقاہوں میں رہے، تہجد پڑھ، جو چاہے نیکی کر، بزرگ بن جا، اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، ٹھکانہ جہنم۔ یہ حدیث کل عاقی والدیہ یفعل ما یشاء، ماں باپ کا نافرمان سے کہو جو چاہے نیکی کر، ٹھکانہ دوزخ۔ اگر جنت چاہیے تو ماں کو خوش کرو، باپ کو خوش کرو، ورنہ آپ کی ساری محنتیں، ساری عبادتیں اللہ رد کر دے گا۔ تبھی تو فرمایا گیا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا مین گیٹ ہے، وہ کھلے گا ہی جب باپ خوش ہو جائے گا۔ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، یہ بھی فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے، ڈھونڈتے کہاں ہو، ماں کو خوش کرو۔ اگر اس کا الٹا ہونے لگے کہ بیوی کی اطاعت کی جا رہی ہے، ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے، اب وہ خبر آئیں گی جو آخر میں حضور سنائیں گے۔ پھر سنایا اذا ادنى الرجل صديقه واقصى اباه، جب تم دیکھو کہ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہوٹلوں پہ کھاتا ہے، سیر و تفریح میں جاتا ہے، اور باپ سے کٹتا ہے، باپ سے دور رہتا ہے، باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر ان خبروں کا انتظار کرو جو حضور آگے سنائیں گے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ نہیں؟ ہمارے نوجوان جتنے بچے ہیں دوستوں کے ساتھ خوش، منہ میں گھر میں آئیں گے تو منہ بگڑا ہوا، سودہ جواب نہیں دیں گے، پوری رات گھومتے رہیں گے، اور گھر میں ایسا آ رہا جیسے کوئی پردھان منتری آ رہا منہ بگاڑ کر، نہ ماں کو سودہ جواب دے رہے، نہ باپ کو سودہ جواب دے رہے، نہ بہن بھائیوں سے خوش ہے۔ یار دوستوں میں پوچھو کیا ہنسی ہے ان کے، کیا گل چھرے اڑ رہے ہیں، ہوٹلوں پہ کھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب ایسا دور آ جائے کہ آدمی دوستوں کے ساتھ خوش، دوستوں کے قریب، باپ سے دور ہو جائے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگے، مسجدوں میں لوگ زور سے بولنے لگے، مسجدوں میں لوگ دنیا کی باتیں کرنے لگے، تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ آگے جو خبر آئے گی، آج صورتحال یہی ہے، مسجدوں میں خوب تماشا ہوتا ہے، خوب بیٹھ کے دنیا کی باتیں کریں گے، کوئی 10 منٹ پہلے چلا گیا، کوئی 15 منٹ پہلے چلا گیا، تو سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح کچھ نہیں، بیٹھ کے بس زمین کی، پیسے کی، دولت کی، یہ باتیں کر رہے ہوں، بیاہ شادی کی۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ، اور اتنا ہی نہیں،
ہم نے تو ایسے بھی واقعات دیکھے ہیں کہ رمضان المبارک میں افطار کے موقع پر، عین افطار کے موقع پر مسجد میں آئے، روزہ کھلنے والا ہے، کسی بات پہ ابے تبے شروع ہوئی تو اگاڑ اگاڑ کے دکھا دیا، اٹھک پٹک شروع ہو گئی. یہ سب تماشا ہم نے دیکھا ہے. دن بھر کی گرمی افطار کے وقت نکل گئی، نہ کھایا نہ پیا، ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہے اس کا، بے قابو ہو جاتے ہیں، گالی بکیں گے، ایک دوسرے کو پٹکیں گے، اگاڑ اگاڑ کے دکھا دیں گے. نبی نے ارشاد فرمایا جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، دنیا کی باتیں ہونے لگیں، تو پھر ان مصیبتوں کا انتظار کرنا جو ابھی آخر میں آ رہی ہیں. وظہرت الاسوات. آگے اور سنو، ارشاد فرمایا اذا ساد القبیلۃ فاسقوہم وکان زعیم القوم ارذلوہم. جب اتنی تبدیلی آ جائے، بگاڑ اتنا ہو جائے کہ پورے خاندان کا، قبیلے کا، گاؤں کا، علاقے کا سب سے بڑا ذمہ دار، سب سے بڑا حرامی بن جائے، تو قیامت کا انتظار کرو. جو سب سے زیادہ ننگا ہے، سب سے زیادہ حرامی ہے، شرابی اور کبابی ہے، جب وہ قوم کا ذمہ دار بننے لگ جائیں تو سمجھ لینا قیامت آ چکی. معاف کرنا مجھے، کوئی ہو سکتا ہے یہاں مجمع میں ہو، سرپنچ سے لے کر اوپر عہدوں تک ایک طرف سے نظر ڈالو، جو جتنا بڑا ننگا ہے وہی ہمارا سروں کا تاج ہے. اگر کوئی داڑھی والا، کوئی دیندار الیکشن میں کھڑا ہو جاتا، جب نو کہواں آیا بیچارہ کہا بس کی کہا کرے ہوئی یار مت وہ فلانا جو ہے نا وہ کر لے گا، ٹائم پہ تہار ساتھ دے دے گا، لٹ بجا دے گا. اب جو شرابی ہو، جو کبابی ہو، حرامی ہو، زانی ہو، نکما ہو، بے حیا ہو، وہ جو سب سے بڑا ہے وہی ہمارے قوم کا ذمہ دار ہے. یہ نبی نے ارشاد فرمایا جب ایسا ہونے لگے